جی جناب، صبح پاکستان میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم اکثر اوقات بات کرتے ہیں کہ پوری دنیا میں پاورٹی ہے، بہت سے مسائل ہیں، خواتین کے مسئلے ہیں، پولوشن ہے۔ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اقوام متحدہ کے 17 ایس ڈی جیز گولز ہیں، اور اس گول کو اچیو کرنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ سطح پہ بھی کام کیا جاتا ہے، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں بھی کام کیا جاتا ہے، پرائیویٹ سیکٹر بھی اس پر کام کرے۔ اور رضوان، اس کی سب سے زیادہ جو زبردست بات یہ ہے کہ اگر ہم ایک گول اچیو کرنے کے حوالے سے بات کریں گے، جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں، ایس ڈی جیز ہیں، اس کا ایک گول دوسرے گول سے انٹر لنکڈ ہے۔ اور یہ بڑی زبردست بات کی مانور آپ نے کہ انٹر لنکڈ ہے۔ اب کچھ دن پہلے ہمارے پروگرام میں روبک کیوبز والے آئے تھے، اور اس میں ایک کیوب کی ایک موومنٹ جو ہے وہ باقیوں کو متاثر کرتی ہے۔ تو ایسے ہی یہ بھی ایس ڈی جیز ہیں جو کہ سسٹینیبل گولز ہیں ہمارے، اور اگر اردو میں بتایا جائے تو پائیدار ترقیاتی اہداف جنہیں ہم نے حاصل کرنا ہے۔ اور پائیدار اس لیے کہ ایک کو ہم اگر حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو اس سے آٹومیٹکلی دوسرے پر بھی ہمیں کام کرنا پڑے گا، اور یہ دونوں مل کر ایک دوسرے کو مضبوط کریں گے، اور اسی طرح سے سلسلہ آگے بڑھے گا۔ یہ 17 ٹوٹل گولز ہیں۔ اسی پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں وائس چانسلر مہران یونیورسٹی ڈاکٹر طاہا حسین علی صاحب، جو کہ تشریف لائے ہیں بڑی دور سے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ تشریف لائے اور اتنے اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے۔ تھینک یو ویری مچ، آپ نے انوائٹ کیا اور مجھے موقع دیا کہ میں یونیورسٹی کو ادھر ریپرزینٹ کر سکوں، بہت شکریہ۔ سر، ہماری نوجوان نسل ماشاءاللہ، ایک تو ہماری جنریشن کا اور خاص طور پر ہماری آبادی کا ایک بڑا حصہ بھی ہے یہ جنریشن جو ہے، اس کو پائیدار ترقیاتی اہداف کی طرف لے کے جانا کتنا ضروری ہے، اور خاص طور پر ان کو ٹارگٹس فراہم کرنا صحیح۔ کتنا ضروری ہے، اس پر بات کریں گے ہم۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ناظرین کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ جو پائیدار ترقیاتی اہداف ہیں، ان میں ہم نے غربت کی بات تو کر دی، ساتھ ہی ساتھ ہم نے بھوک کی بات بھی کر دی، لیکن اس میں جو ہمارے پاس ریسورسز موجود ہیں ان کا استعمال، اور ان کو اس طرح سے استعمال کرنا کہ ہمیں وہ نعمت لگے، ہمارے لیے زحمت نہ بنے۔ اچھا رضوان، ہم جب بھی اگر اپنے پروگرام کو بھی ہم دیکھیں تو ہمارے ہر روز کے جو پروگرام ہوتے ہیں اس میں کسی نہ کسی ایسے ٹاپک پہ بات کی جاتی ہے جو کہ ایس ڈی جیز کے حوالے سے ہوتا ہے۔ ہم نے کلائمیٹ کے حوالے سے بات کی، تو کلائمیٹ کنٹرول بھی جو ہے، یہ جو کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے، یہ بھی اس کو ختم کرنا ہے، اس کو کنٹرول کرنا ہے، اس کو کرب کرنا ہے، یہ بھی ایس ڈی جیز میں آتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وومن امپاورمنٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں ہم، یا واٹر پولوشن کے حوالے سے بات کریں، اگر ہم واٹر پولوشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں جو مرین لائف ہے اس کی سیکیورٹی، یہ تمام چیزیں انٹر لنکڈ ہیں۔ جب ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو پھر خواتین کی امپاورمنٹ، پھر بچوں کی پروٹیکشن، تو دیز آل آر دا گولز، اور ان گولز کو ہم تبھی اچیو کر سکتے ہیں جب ہم مل کے کام کریں گے۔ ٹرمینالوجیز میں سب سے اچھی بات یہ لگتی ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں نوجوانوں کی بات ہوتی ہے، اور نوجوانوں میں تمام جینڈرز کو کور کر لیا جاتا ہے، اور جو ایفرٹس ہیں ان کو اکنالج کیا جاتا ہے۔ پھر ایفرٹس تبھی ہو سکتے ہیں جب ٹارگٹس معلوم ہو کہ ہم نے کس ڈائریکشن پہ بڑھنا ہے اور کس ڈائریکشن پہ بڑھنا ہے۔ اس پر بات کریں گے، اور ساتھ ساتھ ہم بتاتے چلیں چونکہ ہم بات کریں انرجیز کی بھی اور ایفرٹس کی، تو اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ آج توانائی کے حوالے سے توانائی کی ایک بڑی خوبصورت شکل ہے روشنی۔ روشنی۔ جی جناب، اور روشنی جو ہے، آج روشنی کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ ویسے تو کچھ لڑکیوں کا نام بھی روشنی ہوتا ہے، لیکن ان کا عالمی دن نہیں ہے آج۔ بیسیکلی روشنی علم توانائی بھی کا تو ایک روشنی فارم نا۔ ہے، اور علم بھی روشنی ہے۔ اور روشنی جو ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ آپ صرف ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھتے، بلکہ جو ہماری باطن کی آنکھیں ہوتی ہیں اس سے بھی وہ روشنی محسوس کر سکتے ہیں۔ سو آج روشنی کا عالمی دن ہے۔ اب روشنی از اے سورس آف انرجی ایز ویل، ہم دیکھتے ہیں کہ خیر آج کل تو سب کو امید۔ پتہ ہے، ویسے تو لائف میں امید بھی ہے، بلکہ سولر انرجی جو ہے وہ بھی روشنی کی بیسس پہ ہے۔ سورج کی روشنی، سورج کی کرنیں جب پہنچتی ہیں تو پھر ہماری سولر انرجی کی وجہ سے بڑی بچت بھی ہوتی ہے۔ خیر، روشنی کے حوالے سے ہمارے پاس ایک رپورٹ ہے، پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں کیونکہ یہ بھی کہیں نہ کہیں ایس ڈی جیز کے ساتھ لنک کرتے ہیں، اور اسی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو پھر ہم جو ہے ڈاکٹر صاحب کی جانب ہیرا بھی آئیں کی گے۔ رپورٹ ہے، ہیرا وہ کی دیکھتے ہیں، رپورٹ ہے، واپس آئیں بالکل۔ گے۔ روشنی توانائی کی ایک قسم ہے۔ ہمیشہ سے زمین کے لیے روشنی کا سب سے بڑا قدرتی منبع سورج رہا ہے۔ قدرت کے اس انمول تحفے کو انسانی زندگی کا اہم ترین جز کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ روشنی انسان کے لیے دن کا آغاز، ایک خوشگوار احساس اور امید کی کرن سمجھی جاتی ہے۔ اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں روشنی کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اس دن کے لیے 16 مئی کا انتخاب اس لیے کیا گیا کہ 1960 میں تھیوڈور میمن لیزر کا پہلا کامیاب آپریشن کیا گیا۔ لیزر اس بات کی دلیل ہے کہ کس طرح ایک سائنسی دریافت معاشرے کو مواصلات، صحت کی دیکھ بھال اور دیگر شعبوں میں انقلابی فائدہ پہنچا سکتی ہے۔ یہ دن منانے کا مقصد سائنس، ثقافت، آرٹ، تعلیم، پائیدار ترقی، طب، مواصلات اور توانائی جیسے شعبوں میں روشنی کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ دنیا کے لیے اس دن کو منانے کے لیے 7 بڑے مقاصد ہیں، جن کے مطابق اس بات کو اجاگر کرنا کہ عالمی معاشرے کے مستقبل کی ترقی میں روشنی کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔
روشنی کی سائنس میں بنیادی تحقیق کو اہمیت دی جائے. لائٹنگ ٹیکنالوجی کی اہمیت پائیدار ترقی میں روشنی اور توانائی کی بنیادی ڈھانچے تک رسائی کی ضرورت کو فروغ دینا ہے، اور ترقی پذیر دنیا میں معیار زندگی کو بہتر بنانا بھی شامل ہے. اس دن کے حوالے سے مختلف ممالک میں تقریبات کا انعقاد بھی کیا جا رہا ہے، جس میں یہ پیغام عام کیا جاتا ہے کہ روشنی اور فن و ثقافت کے درمیان گہرے ربط اور ثقافت ورثے کو محفوظ رکھنے کے لیے آپٹیکل ٹیکنالوجی کے کردار کو فروغ دیا جائے اور ایسے اقدامات کیے جائیں جن سے روشنی کی آلودگی کو کم سے کم کیا جا سکے. کچھ سگنل دینا ہو یا کنیکٹ کرنا ہو تو اس کے لیے بھی روشنی کا ہی استعمال کیا جاتا ہے، اور روشنی آپ دیکھتے ہیں کہ اسی امید کا نام ہے کہ ہم اپنے فیوچر کی تیاری کر سکیں. اس پر بات کرنے کے لیے ڈاکٹر طاہا حسین علی صاحب موجود ہیں اسٹوڈیوز میں. سر، ہم بات کر رہے تھے نوجوان نسل کی تربیت کرنا اور جو ایس ڈی جیز ہیں، جو ہمارے سسٹینیبل گولز ہیں، ان کو حاصل کرنے اور نوجوانوں کی تربیت، یہ کتنی امپورٹنٹ ہے؟ ایک تو آپ نے پہلے ایک بات بہت اچھی خود کی کہ نا جو ہمارے ایس ڈی جی گولز ہیں، جو ملینیم ڈیولپمنٹ گولز سے نکل کے پھر ایس ڈی جی گولز بنے، ان کی ترتیب کچھ اس طرح رکھی گئی کہ ایک سے دوسرا جڑا ہوا ہے، دوسرا تیسرے سے جڑا ہوا ہے، اور یقیناً ایک گول کی پہ دوسرے گول منحصر ہے، دوسرے سے تیسرا گول منحصر ہے. تو یقیناً یونیورسٹیز جو ہیں وہ ایک تعلیمی ادارہ نہیں، صرف تربیتی ادارے بھی ہیں، اور ایک ٹرشری ایجوکیشن ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ نوجوان جب ایک میچورٹی کی طرف موو کر رہا ہوتا ہے تو یونیورسٹی کا جو ایک ماحول ہے وہ ان چیزوں میں ایک بہت ایک اثر انداز ہوتا ہے اس کی تربیت پہ. کیونکہ ہم لوگ یہ بلیو کرتے ہیں کہ بچے کو انجینئر صرف نہیں بنانا بلکہ ایک کمیونٹی کے لیے ایک بہت ہی اچھا انسان بنا کے نکالنا ہے، تاکہ وہ صرف انجینئر یا ڈاکٹر یا وکیل نہ بنے بلکہ ایک کمیونٹی بیسڈ سوچ، ایک کمیونٹی جیسے پہلے بھی بات ہو رہی تھی کہ ایک فیملی کی طریقے سے کمیونٹی کو دیکھے. تو ایس ڈی جیز کی بھی تربیت جو ہے وہ ہمارے بچوں میں ہم لوگ شروع سے ہی اس کے اویئرنیس کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور مہران یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی جامشورو جو ہے وہ ایس ڈی جی جو ہمارا 6 ہے، کلین واٹر اینڈ سینیٹیشن، اور وہ 5 جو جینڈر ایکولیٹی ہے، نمبر 11 جو ہمارا سسٹینیبل سٹیز ہیں اور ان کی ڈیولپمنٹ ہے، اس کے لیے بہت مختلف ریسرچ پروجیکٹس اور انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے ساتھ مل کے بہت آگے تک کام کر رہا ہے. ہمارے پاس جو اپنے سینٹر ہے، یو ایس پیکاس اور وہ دوسرے سینٹرز، وہ اس ریسرچ پہ کہ کس طریقے سے کلین واٹر اینڈ سینیٹیشن پہ ہو، جینڈر ایکولیٹی ہو، اور جو آپ کو بھی پتہ ہے کہ جو فلڈز کی صورتحال رہی تھی 2022 میں، جی. خاص طور پہ سندھ میں، اور بینگ یونیورسٹی دیئر ایٹ جامشورو، جو اس کا ایک اپنا ایک رول تھا، اس کے اندر بھی ہم نے بچوں میں یہی سسٹینیبلٹی یا فلڈ ریزیلنس سٹرکچرز، اور اس کے لیے جو ہے نا وہ ہم نے بہت ریسرچ اس پہ اپنے بچوں کی آگاہی کے لیے اور کام کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ نوجوان، جیسے میں نے بولا، نوجوان نسل اس وقت جو ہے وہ اس دور پہ آ چکی ہے جن میں میں سمجھتا ہوں کہ نوجوان نسل اپنے فیصلے بڑی جلدی میں لے لیتی ہے، تھوڑی سی عدم برداشت بڑھتی جا رہی ہے ہمارے بچوں میں. تو میرے خیال سے کہ ایز اے فیملی سٹرکچر کی جب بات ہو رہی تھی تو ہم یونیورسٹی کو بھی ایز اے فیملی کرتے ہوئے، ایز اے ٹیچرز، ہم اساتذہ کا بھی یہ ہے کہ ایک ایسا رول پلے کرنا چاہیے کہ بچوں کو مختلف ان چیزوں کی طرف لے کے جائیں جو نہ صرف ان کے ٹیکنیکلی، ان کے سکلز اور ان کی تربیت کا ایک حصہ ہونا چاہیے. کیونکہ تعلیم تو ہمارے پاس عام ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں تربیت عام کا ہونا ذرا فقدان ہے. بالکل. جو چیزیں ہمارے پیرنٹس اور ہمارے اس سے شروع ہو جانی چاہیے تھیں، وہ آ کے ہماری ٹرشری ایجوکیشن پہ رک جاتی ہیں جی. کہ اب آپ نے سکھانا ہے کہ جی غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے. تو یہاں پہ ایک ذمہ داری ڈبل آ جاتی ہے کہ آپ کو ایک بچے کو معاشرے میں نہ صرف انجینئر بنانا ہے بلکہ اس کو اس تربیت کی طرف بھی لے کے جانا ہے کہ اس نے دنیا میں سروائیو کس طریقے سے کرنا ہر ہے. جگہ تو انجینئر نہیں ہے، انسان بھی ہے. انسان بھی ہیں اور سروائیول بھی ہے، اور اس ماحول میں سروائیول ہے جہاں پہ ڈپریشنز بھی ہیں، جہاں پہ جاب کی اپرچونیٹیز بھی کم ہیں. تو وہاں پہ بچوں کی کس طرح تربیت کرنی چاہیے، ان کی گرومنگ کس طرح کرنی چاہیے، کیونکہ مہران یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی سندھ کے ان حصوں سے بچوں کو لے کر آتی ہے جو بالکل ہی ایرڈ زون اور پسماندہ علاقے ہیں، اور ان کو پھر معاشرے کا ایک ذمہ دار فرد بنانا اور اس کے بعد معاشرے میں ان کو ٹیکنیکلی اپہولڈ کرنا، یہ ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی اس یونیورسٹی کی بالکل. طرف آتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی، جس طرح تعلیم و تربیت کے حوالے سے بات کریں، انفارچونیٹلی ہم اس کو الگ سمجھتے ہیں، بٹ یہ ایک ہی چیز ہے، اور اب اس پہ بہت سی یونیورسٹیز نے ذمہ داری بھی لی ہے، ایچ ای سی نے ذمہ داری لی ہے، اور سی ایس آر کے تھرو، کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کے تھرو
تربیت اس طرح کی جا رہی ہے کہ نوجوانوں نے جو اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے لازمی کچھ کریڈٹ آورس کا کام کرنا ہے, سوشل ورک کرنا ہے, چاہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کے حقوق کے لیے کام ہو, بچوں کے حقوق کے لیے کام, تو دیر آر ڈفرینٹ تھنگس. اب ایسے میں یہ کتنا ضروری ہے یونیورسٹیز کو بھی اپنا رول پلے کرنا کہ وہ پراپرلی اگر سی ایس آر کو ہی فوکس کر لیں, ان 3 کریڈٹ آورس کو فوکس کر لیں, تو میرے خیال سے کہ ہر نوجوان جو ہے جب ایک ڈگری لے کے نکلے گا, چاہے وہ کوئی بھی ڈگری ہو, پروفیشنل ڈگری ہو, سوشل سائنسز کی ڈگری ہو, وہ سمجھے گا کہ میرا رول ایز اے ہیومن کیا ہے, ایز اے سٹیزن کیا ہے. تو اس حوالے سے مہران یونیورسٹی کیا کر رہی ہے, اور آپ بینگ این ایجوکیشنسٹ کیسے اس کو دیکھتے ہیں, کتنا ضروری ہے یہ؟ بالکل بات آپ کی 100% درست ہے کہ دیکھیں ہمیں ایک سی ایس آر کے زمرے میں جس طریقے سے ایک بچوں کو معاشرے کو ایکسپوز کر کے بتانا ہے، کیونکہ مہران یونیورسٹی جو ہے وہ اس وقت اپنے بچوں کی اس تربیت کے حصے کو بہت گہری نگاہوں سے ہم لوگ دیکھتے ہیں. ایون اب تو ہم یہ بھی کر رہے ہیں کہ ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری جو ٹرانسکرپٹ ہوتی ہے اس کے اندر کمیونٹی سروس کا بھی ایک خانہ ٹک ہونا چاہیے، بھلے اس کی گریڈنگ نہ ہو لیکن وہ خانہ ٹک ہونا چاہیے کہ بچے نے کمیونٹی سروس کی یا نہیں کی، دیٹس امپورٹنٹ. ایس ڈی جیز کو انہوں نے کہاں کہاں ٹچ کیا، کس کس جگہ پہ ایس ڈی جی گولز ٹچ ہوئے ان کے، انہوں نے کہاں، کیونکہ ہم لوگ او بی بیسڈ ایجوکیشن سسٹم میں ہیں تو اس میں یہ چیزیں ڈالنا اب آسان ہے. مہران یونیورسٹی جو ہے وہ ماشاءاللہ سے جیسے ہم لوگ ایک بگ ایونٹ کرتے ہیں، ہم لوگ ہمیشہ سے ہماری یہ خواہش تھی کہ بچوں کو بتائیں کہ صرف لینا نہیں ہے بلکہ معاشرے کو واپس اپنی کمیونٹی کو دینا بھی آپ کے لیے بہت ضروری ہے. ایگزیکٹلی. ہر چیز میں ہم اپنا حق سمجھتے ہیں لیکن پہلے اپنی ذمہ داری سمجھیں. ہم 2 سے 3 دن بچوں کو انوالو کرتے ہیں کمیونٹی بیسڈ ایجوکیشن میں کہ آپ جائیے ہاسپٹلز میں جائیں، مریضوں کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں، ان کے ساتھ ایک دن گزاریں، آپ بچوں کے ساتھ بلائنڈ اینڈ ڈیف کے ساتھ ایک دن گزاریں، آپ پلانٹیشن میں ایک پورے کا پورا دن لگائیں، آپ صفائی ستھرائی کے لیے جو ہے وہ دوسری جگہوں پہ جائیں تاکہ آپ کو لگے کہ کمیونٹی میں آپ خود کتنے ویل ایڈوانٹیج ہیں اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ کیسے ہیں، تاکہ آپ کو ایک تو یہ احساس ہو کہ ہر چیز فار گرانٹیڈ نہیں ہوتی، نے جو آپ کو چیزیں دی ہیں اس کا شکر بجا لائیں، اور جو جہاں پہ معاشرے میں کمی ہے اس کو دیکھیں اور اس میں مدد کریں معاشرے کو اس کے مطابق اوپر اپنے اوپر لانے کے لیے. تو بچے کی بگ ایونٹ کے لحاظ سے بڑی تربیت ہو جاتی ہے کہ وہ بالکل ایز اے لیبر، ایز اے ورکر جا کے کام کرتا ہے. تو بچوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ مجھے اپنے معاشرے میں یہ کمیاں ہیں جو مجھے پوری کرنی ہیں. دے فیل سو پراؤڈ کہ ہم لوگ یہ سب کام کر رہے ہیں. دوسرا یہ کہ ہمارے پاس جیسے ہم لوگ بچوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں لڑنے جھگڑنے سے باتیں نہیں ہوتی، آپ کو ڈائلاگز آنے چاہیے، آپ کو کس طریقے سے مسئلے حل ریزننگ آنی کروانا، چاہیے. ریزننگ آپ کو دینی چاہیے. آواز بلند کر لینا اور جھگڑا کر لینا اور لڑنے کے لیے آستینیں چڑھا لینے سے کچھ نہیں ہوتا. ایگزیکٹلی. دیٹس اگر امپورٹنٹ. آپ ریزننگ پہ جاتے ہیں تو جیسے ہم لوگ مہران یونیورسٹی میوٹ ماڈل یونائٹڈ نیشنز ہم لوگ کرتے ہیں، بالکل وہی جیسے ماڈل یونائٹڈ نیشنز میں مختلف کمیٹیز بنتی ہیں، بچوں کو مختلف ملکوں کے تھرو ریپرزینٹ کیا جاتا ہے، اور جو بھی اس وقت آپ کے ورلڈ کے برننگ ایشوز ہوتے ہیں بچوں کو ان پہ بولنے کا موقع دیا جاتا ہے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ کس طریقے سے ڈائلاگ سے، کس طریقے سے آپ لوگ جو ہے نا ریزننگ سے ایک دوسرے کو منوا سکتے ہیں، ایک دوسرے کی بات مان سکتے ہیں، نہ کہ جھگڑوں سے یا اس سے. تو اس سے بچوں کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پاس دوسرے آپشنز بھی ہیں بنسبت جھگڑوں کے اور اس کے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی بچوں کی تربیت کا جو ہے ایک حصہ ہے. الٹیمیٹ پرپز تو یہ سولوشن نکالا ہے نا. ہاں، اور پھر ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جیسے ٹیڈکس میوٹ ایک ہوتا ہے، ایک خاص ہمارا ایک سگنیچر ایونٹ ہے جس کے اندر ہم ان انسنگ ہیروز کو لے کر آتے ہیں جن کو دنیا نے اتنا وہ نہیں دیکھا ہوا، وہ کمیونٹی میں کیا کام کر رہے ہیں. وہ آ کے بچوں کو وہ اپنا 20-20 منٹ کا ایک لیکچر دیتے ہیں کہ دیکھیں دنیا میں ہم یہ کام کر رہے ہیں. اس سے ایک بچوں کو موٹیویشن، ایک طریقے سے انسپریشن ہوتی ہے کہ اگر یہ کام کر رہے ہیں تو ہم لوگوں کو بھی وہ کام کرنا چاہیے. تو تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا یہ جو حصہ ہے یہ بھی یونیورسٹی لیول پر میچورٹی کے لیے بہت ضروری میں سمجھتا ہوں. اور یہاں پہ اساتذہ کا ایک بہت بڑا جو ہے ورک ہے، بہت بڑی کنسنٹریشن ادھر ہونی چاہیے، کیونکہ ہم ایک اچھا انجینئر تو بنا لیتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم معاشرے کو ایک اچھا انسان فراہم کر دیں تو یہ جو نیکی ہے یہ ہمیشہ صدقہ جاریہ کی طرح سے چلتی رہے گی. تھوڑا سا آپ نے ڈاکٹر صاحب بات کی کہ نوجوان نسل بڑی جلد بازی میں فیصلہ کر لیتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے چیلنجز ہیں، کہا جاتا ہے کہ جہاں چیلنجز زیادہ ہوتے ہیں وہاں پر اپرچونیٹیز بھی زیادہ ہوتی ہے، لیکن وہ اپرچونیٹیز کو کنورٹ کرنا پڑتا ہے آپ کو. ہمارے ہاں انجینئرس ہوں، ڈاکٹرس ہوں، پڑھا لکھا طبقہ ہو، اسٹوڈنٹس، جو پہلی سوچ ہمیں نظر آتی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی بنانی ہے تو اس کے لیے دنیا بھر میں جہاں بہترین اپرچونیٹی ہے وہاں چلے جائیں. اگر یہی اپروچ رہے گی
تو ہم کیسے اپنے چیلنجز پر قابو پائیں گے؟ یہ بالکل بات صحیح ہے. اگر ہم ہی سب چھوڑ چھاڑ کے چلے جائیں گے تو پھر پیچھے کون ہمارا، جو ہماری فیوچر ہے، جو ہماری ینگ جنریشن ہے، ان کو یہی بات سمجھنی چاہیے کہ آپ جائیں، باہر جائیے، بالکل ٹریننگز لیں، آپ جا کے اپنی ڈگریز امپروو کریں، اپنے سکلز امپروو کریں، کیونکہ آپ باہر جائیں گے تو باہر کی دنیا دیکھیں گے. لیکن آپ واپس آئیں، اسی چیزوں کو ہم اپنے معاشرے میں، ہم اپنے ملک میں کیوں نہیں اڈاپٹ جی کروا سکتے؟ اور آپ ہماری امید ہیں، آپ ہمارا فیوچر ہیں. آپ ہی ان چیلنجز میں سے اپرچونٹیز کو ڈھونڈیں. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ جہاں پہ چیلنجز ہوتے ہیں وہاں پہ ڈیفینیٹلی اپرچونٹیز تو ہوتی ہیں. بالکل. تو اب ماشاءاللہ سے پاکستان کوئی ایک ایسا نہیں ہے جس کے اندر اپرچونٹیز نہیں، اپرچونٹیز بے تحاشا ہیں. آپ کو صرف کام ان کو ڈھونڈنا ہے اور اپنے مقصد کے مطابق اور اپنی مرضی کے مطابق ان کو یوٹیلائز کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بچوں میں یہ شعور پیدا ہونا چاہیے کہ ہر چیز بھاگنے کا نام نہیں ہے، بلکہ انوالو ہو کر آپ خود اس معاشرے کا حصہ بنیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کی وجہ سے امپروومنٹ اگر معاشرے میں آ رہی ہے تو دیٹ وڈ بی اے گریٹ تھنگ. بالکل. اور یہ زبردست. بہت امپورٹنٹ بات کی آپ نے ڈاکٹر صاحب کہ ہم نے اپرچونیٹیز لینی ہے انہیں سے. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر طہا حسین صاحب کہ آپ آئے اور آپ نے اپنی یونیورسٹی کے حوالے سے بتایا اور بتایا کہ کام ہو رہا ہے ایس ڈی جیز کے حوالے سے. جہاں ہم ایس ڈی جیز کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو چلیں کسی اور فیلڈ میں کیا جانا، اپنے ہی فیلڈ کے حوالے سے بات کرتے ہیں، میڈیا کے حوالے سے بات کرتے ہیں. اور خواتین جہاں ہر شعبے میں آگے بڑھ رہی ہیں، وہاں پہ جو میڈیا میں خواتین ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل ایوارڈز بھی حاصل کر رہی ہیں، انٹرنیشنلی پاکستان کو پروموٹ بھی کر رہی ہیں، اور جو صرف پاکستان کے ایشوز نہیں، جو پورے خطے کے ایشوز ہیں ان کو اجاگر کر رہی ہیں. اور کلائمیٹ چینج ایک ایسا ہی ایشو ہے، اور پاکستان جینڈر کلائمیٹ ایوارڈ کا اعلان جو ہوا ہے وہ جیتنے والی پاکستانی خاتون ہے خالدہ نیاز، جن کو اچھا آپ جی. اسکرین پر دیکھ رہے جی ہیں. اس کلائمیٹ ایوارڈ کا مقصد موسمیاتی تبدیلیوں، خاص طور پر ماحولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے جو اقدامات کیے جاتے ہیں، لوگوں کو آگاہ کیا جاتا ہے. 3 درجہ کی مختلف اس میں کلاسیفیکیشنز ہیں. کلائمیٹ ایکشن، گرین بزنس اور ینگ کلائمیٹ جرنلزم بھی رکھی گئی ہیں. خالدہ نیاز کو ینگ کلائمیٹ جرنلزم ایوارڈ کے لیے منتخب کیا گیا، اور یہ جینڈر ایوارڈ، کلائمیٹ جینڈر ایوارڈ 2024 میں خواتین کی خدمات کے حصول کے لیے انہیں یہ ایوارڈ دیا گیا. تو اسی پر ان سے بات بھی کرتے ہیں، ان سے آپ کی ملاقات بھی کرواتے ہیں. بالکل جناب، خالدہ نیاز نے ہمیں جوائن کیا ہے. سب سے پہلے خالدہ، ویلکم ٹو دی شو.